لے کر آ گئی میرے حضور کو. کہاں؟ حضرت آمنہ کے پاس، حلیمہ سعدیہ. لیکن دل تڑپ رہا ہے، دل اس لیے تڑپ رہا ہے، حلیمہ کا تو دل نہیں لگتا تھا نا محمد عربی کے بنا. جب تک میرے حضور کو دیکھتی نہیں تھی تو دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی تھی. تو سوچ رہی ہیں حلیمہ آج محمد کو چھوڑ کر جائے گی، پھر تیرا دل کیسے لگے گا، پھر تیرے دن کیسے کٹیں گے، راتیں کیسے کٹیں گی. میرے آقا کو لے کر آ گئی حلیمہ سعدیہ، میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ خاتون نے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، اور میرے نبی کی امی جان نے حلیمہ سے کہا تھا اے حلیمہ تو نے میرے بچے کی پرورش کی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گی تجھے ملے گا، مانگ لے حلیمہ کیا چاہیے. اللہ اللہ. میرے آقا کی امی کہتی ہیں حلیمہ اگر بکریاں چاہیے تو بول دے، اگر تجھے اونٹ چاہیے تو بول دے، اگر اور کچھ چاہیے تو بتا دے، یہ مکے کے سردار کا گھر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حلیمہ نے اتنا سنا تو رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آمنہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. حلیمہ پھر کیا لینا ہے؟ بکریاں نہیں لینی، اونٹ نہیں لینے، مال و دولت نہیں چاہیے، پھر کیا لینا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخ نکل گئی، اور حلیمہ سعدیہ نے رو کر کہا تھا اے آمنہ مجھے بکریاں نہ دے، دولت نہ دے، اگر دینا چاہتی ہے تو پھر سے مجھے اپنا لال محمد دے دے، اس لیے کہ میرے دل کو چین نہیں ملے گا، میرے دل کو سکون نہیں آئے گا، میں ان کا دیدار نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، ان کے بغیر میری زندگی کچھ نہیں. اللہ اللہ. میرے نبی کی امی نے جب یہ محبت دیکھی، جب یہ پیار دیکھا، تو میرے نبی کی امی جان جناب سیدہ آمنہ خاتون نے میرے آقا کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ہاتھ پکڑا، حلیمہ کے ہاتھ میں دیا. حلیمہ محمد مانگ رہی ہے، لے آمنہ تجھے پھر سے محمد تیرے حوالے کرتی ہے. 2-2.5 سال پرورش ہوتی تھی بچوں کی، مگر حضور حضرت حلیمہ کے پاس 4-4.5 سال تک رہے. یہ حلیمہ کی محبت تھی کہ اتنے وقت تک حلیمہ نے اپنے پاس رکھا تھا. پھر اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ 4-4.5 سال کے بعد میں لا کر میرے آقا کو میرے مصطفیٰ کریم کی امی کے حوالے کیا ہے. اتنا وقت میرے مصطفیٰ کو اپنے پاس رکھا حلیمہ نے، ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال ہوئی ہے. ادھر جب نبی تشریف لے آئے، اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے. اب ایک روز میرے مصطفیٰ کریم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ماں نظر نہیں آئی. بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں گھستے ہی ماں کو تلاش کرتے. جب آقا گھر کے اندر آئے امی نظر نہیں آئی. میرے آقا نے ادھر ادھر دیکھا، اندر گھسے، اندر گھر میں جا کر دیکھا تو میرے نبی کی امی جان یوں بیٹھی ہوئی ہیں گھٹنے، اور یہاں گھٹنوں میں سر ہے، اور مصطفیٰ کی امی سسکیاں لے رہی ہیں. میرے نبی کی امی جان حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں، سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، ماں کو روتے ہوئے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا امی کس لیے رو رہی ہو؟ جب اتنا کہا نا تو حضرت آمنہ اور زیادہ رو رہی، بے قراری بڑھ گئی، تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ زور سے روئی. میری امی کیا ہوا، کس لیے رو رہی ہو؟ نبی کی امی جان فرماتی ہیں اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، آج مجھے تیرے ابا کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے عبداللہ کی یاد آ رہی ہے. میرے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. جناب حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے اے محمد، اے میرے دل کے چین، اے میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں میں تیرے والد کی قبر پہ جاؤں، تیرے والد کی قبر پہ تجھے لے کر جاؤں اور جا کر کہوں اے عبداللہ جو امانت تم نے میرے حوالے کی تھی، لو میں تمہارا مہکتا پھول لے کر آئی ہوں، لو میں تمہارے گلشن کا سب سے حسین پھول لے کر آئی ہوں. حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ خاتون جب اتنا کہتی ہے تو میرے حضور اپنے دادا کے پاس آئے. دادا کی آغوش میں بیٹھے کھیلنے لگے، داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے، ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے. میرے نبی کے دادا نے فرمایا کیا بات ہے محمد، کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے عرض کیا دادا ہمیں مدینہ جانے کی اجازت دے دو، میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کی
جو قبر مبارک وہ مدینہ شریف میں تھی. تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے نبی اور ساتھ میں حضرت ام ایمن، ان کو حضرت عبد المطلب نے روانہ کیا تھا. ام ایمن بڑی وفادار تھی. اللہ اکبر. تینوں کو حضرت عبد المطلب نے روانہ کیا مدینے کی طرف. چلے گئے میرے حضور مدینہ. کچھ وقت وہاں پر گزرا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ وہاں پر میرے حضور اپنے ننہال میں رہے. وہ وقت وہاں پر گزرا، پھر یہ واپس آ رہے ہیں. ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ میں میرے حضور کی امی جناب سیدہ آمنہ خاتون اور ساتھ میں ام ایمن ہیں. راستے میں قافلے کا قیام ایک جگہ پر ہوا. میرے نبی کی امی کی طبیعت بگڑنے لگی. حضرت آمنہ خاتون کو بخار ہوا، بخار تیز ہو گیا، طبیعت بگڑتی چلی گئی. قافلہ روکا گیا. حضرت ام ایمن سے میرے نبی کی امی نے کہا تھا، ام ایمن قافلے کو روک لو، ابھی میری طبیعت بگڑ رہی ہے. قافلہ رک گیا. ام ایمن وہیں پر ہیں، لیکن جب وقت کافی بڑھ چکا تھا تو قافلے والوں نے کہا تھا، ام ایمن یہ بتا آمنہ کی طبیعت میں کوئی سدھار ہے کہ نہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تو قافلے کو چلنے کی اجازت دی جائے، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم قافلے والوں کو باقیوں کو جانے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہم رک نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کی امی جان نے ام ایمن سے کہا تھا، ام ایمن جاؤ اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دو. قافلہ وہاں سے نکلا ہے. ادھر 3 لوگ ہیں. ایک میرے آقا ہیں، چھوٹی سی عمر 6 سال کی تقریباً. حضور بچپن. ام ایمن ہے میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ ہے. اس ریگستان میں، اس ویرانے میں اور کوئی نہیں. حضرت آمنہ ہے اور میرے حضور ہیں اور ام ایمن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس مقام پر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کا سر میرے نبی کی آغوش میں رکھا ہوا ہے. حضور اپنی امی کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے نبی اپنی امی کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے. میرے نبی کی امی کی طبیعت ایسی کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو. امی کیا ہو گیا آپ کو؟ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھتے دیکھتے جناب حضرت آمنہ خاتون کے جسم سے روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی امی نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یوں میرے آقا اپنی امی کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں کہہ رہے ہیں، امی جان بولو تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی بولتی کیوں نہیں ہو؟ جواب تو دو. اللہ کی قسم 2 بار میرے نبی نے کہا تھا. اللہ اکبر. حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں میرے حضور نے 2 بار پکارا تھا اپنی امی کو، امی بولو تو صحیح، امی جواب تو دو، امی کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے اگر تیسری بار میرے آقا نے کہہ دیا ہوتا تو ملک الموت کو روح واپس ڈالنی پڑ جاتی اور جناب سیدہ آمنہ خاتون کو زندہ ہو کر بولنا پڑتا، نبی کی بات کا جواب دینا پڑ جاتا. 2 بار میرے آقا نے. آخرکار وہیں پر سیدہ آمنہ خاتون کی قبر بنائی گئی. ام ایمن کہتی ہیں حضور کی چھوٹی عمر ہے اور اس چھوٹی عمر میں حضور اپنی والدہ کی قبر بنا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. جب ام ایمن کہتی ہیں قبر تیار ہو گئی، فاتحہ پڑھی، ہم آگے بڑھنے لگے. میں نے محمد عربی کا ہاتھ پکڑا، آگے چلنے لگی. جب میں پہاڑی سے اتر رہی تھی تو پھر میں نے دیکھا کہ محمد عربی کا، میں نے جب ہاتھ چھوڑا پہاڑی سے اترتے ہوئے کہ اب تو میرے ساتھ ساتھ آ جائیں گے، تو کہتی ہیں کہ میں نے جب اترتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو حضور غائب ہو چکے تھے. میں ڈر گئی کہ کہاں گئے، کوئی جانور تو اٹھا کر نہیں لے گیا اس ویرانے میں، اس ریگستان میں. اللہ اکبر. کہتی ہیں میں واپس پھر اوپر چڑھی. میں نے جا کر دیکھا تو حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. حضور اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے. چھوٹی عمر میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. زندگی بھر میرے آقا نے اپنی
ماں کو یاد کیا ہے، آنسو بہائے ہیں مسلمانوں، نوجوانوں تم خاص طور پہ سنو، تم اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے ہو۔ میرا نبی تو اپنی ماں کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا، میرے نبی نے تو اپنی ماں کو یاد کیا۔ مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، لیکن ایک مرتبہ عمرہ کرنے آ رہے تھے میرے آقا، مکے کی طرف سفر ہو رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام پر میرے آقا نے صحابہ سے کہا تھا صحابہ تم چلو میں پیچھے سے آؤں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ آگے نکل گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک درخت کی چھاؤں میں عائشہ کو بٹھایا، ام المومنین کو فرمایا عائشہ تم ادھر بیٹھو، میرا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور پہاڑی پر چڑھے، ایک بلند مقام پر ایک ٹیلے پر چڑھے ہیں حضور، اور وہاں پر چڑھنے کے بعد میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں وہاں سے دور سے دیکھ رہی ہوں کہ حضور رو رہے ہیں، ادھر مجھے بھی رونا آ رہا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد میں حضور جب واپس تشریف لائے تو حضور کے لبوں پہ تبسم ہے، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا حضور معاملہ کیا ہے، پہلے اتنے درد کے ساتھ روئے، اتنی شدت سے آپ روئے، اور اب مسکراتے ہوئے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب یہاں سے میں گزر رہا تھا مجھے میری ماں یاد آ گئی، مجھے میری ماں کی یاد آئی، تو میں اپنی ماں کی قبر پہ تمہیں یہاں بٹھا کے چلا گیا، اور میں وہاں جا کے اپنی ماں کی قبر پر رویا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھا کے رو رو کے، یا اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے، میں بچہ تھا میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی مالک، میں چھوٹا تھا میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی تھی، یا اللہ بچپن سے میں نے اپنی ماں کو پھر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا ہے، یا اللہ مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، میرا دل تڑپتا ہے، مالک مجھ پر کرم کر دے، رحم کر دے، یا اللہ تو میری ماں کو ایک بار زندہ کر دے، میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے حضور کہتے ہیں میں خوب رویا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، اللہ نے میری ماں کو زندہ فرما دیا، میں نے اپنی ماں کی زیارت کی، میں نے اپنی ماں سے گفتگو کی۔ عائشہ میں اپنی ماں سے مل کے آ رہا ہوں، کلمہ پڑھا کے آ رہا ہوں، میں اپنی ماں سے مل کے آ رہا ہوں کلمہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا بدبخت کے نبی کے ماں باپ اس وقت تک اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا انہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہی نہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ سالموں، روایات تو یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنے والدین کو قبروں سے اٹھا کے انہیں کلمہ پڑھایا ہے، اور روایات یہ بھی ہیں کہ حضور نے کلمہ پڑھایا ہے اٹھا کے قبروں سے، یہ ایک بات، مگر دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے والدین پہلے سے ہی حق پر تھے، اور دین حق پر وہ تمام عمر اپنی قائم رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے تو صرف اپنی امت میں شامل کیا ہے، وہ دین حق پر تھے، حضور نے اپنی امت میں شامل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی ماؤں سے پیار کیا کرو، یہ میرے آقا کی زندگی کا اہم پیغام ہے۔ اپنی ماؤں سے محبت کیا کرو، حضور کی زندگی کو قریب سے دیکھو گے، اللہ کی قسم ہر قدم پر میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے احسان جتایا بھی ہے۔ احسانات تو اللہ کے بے شمار ہیں، مگر یہی احسان ایسا ہے جسے اللہ نے جتایا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور آقا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔